بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کی گفتگو کا آغاز محکمہ صحت سندھ سے میں کروں گا، جہاں پر گزشتہ ایک ہفتے کراچی سے لے کر سکھر تک وزیر صحت کے ریمارکس پر اور ہیلتھ رسک الاؤنس کی بندش کے خلاف ایک پرامن اور پرزور احتجاجی تحریک چلی، اور بالآخر اس کے اختتام پر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور صوبائی کابینہ میں جو فیصلے کیے گئے تھے سائیں سرکار کو اپنے وہ فیصلے واپس لینے پڑے، اور پہلی بار وزیر صحت و بہبود آبادی محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے جو ریمارکس نیم طبی عملے کے حوالے سے دیے تھے، اس پر جو کچھ بھی ان کو جوابی کلمات کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سائیں سرکار کے دور میں محکمہ صحت سندھ کو اسٹاک ایکسچینج کے طور پر چلایا جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی واضح مثال از خود وزیر صحت کی ہے۔ یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وزیر صحت سندھ ریموٹڈ کنٹرول وزیر صحت ہیں، اور ان کے ریموٹ کا کنٹرول سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو کے پاس بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر، جہاں حکومت سندھ 13 ارب روپے سالانہ گرانٹ دے رہی ہے، لیکن غریب مریضوں کو اس گرانٹ کے باوجود جو مل رہا ہے وہ ایک الگ دردناک اور غمناک کہانی ہے۔ میں آج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کے حوالے سے ابتدائی طور کے اوپر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ وفاقی پی ڈی ایم کی حکومت، جو کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، اس حکومت کے وزیر قانون کی لیجسلیشن کے ذریعے 49 کروڑ روپے تک کی لوٹ مار اور کرپشن کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ چلیے جناب، آپ نے نیب کے پر کاٹ کے 49 کروڑ روپے تک کی جو قانونی قومی دولت لوٹنے کا قانون بنا دیا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اربوں روپے کا جو مبینہ غبن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر میں سائیں سرکار کی ناک کے نیچے جاری ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ اینٹی کرپشن سندھ تو آنٹی کرپشن سندھ کے نام سے اپنا ایک تشخص رکھتی ہے۔ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر میں مکمل طور پر غریبوں کے علاج معالجے کا نظام ختم نہیں، بلکہ غریب مریضوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ مریضوں کو اتنا طویل وقت دیا جاتا ہے، جو لوگ فیس ادا نہیں کر پاتے ہیں،
کہ اس سے پہلے ہی وہ قبرستان چلے جاتے ہیں، اور پھر ڈھونگ یہ رچایا جاتا ہے وہی ڈاکٹر جو مفت او پی ڈی کے اندر مریضوں کو لمبے لمبے وقت دیتے ہیں، لیکن فیس کے ساتھ وہی ڈاکٹر جو ہے مریضوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کا علاج بھی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر تعینات جتنے ڈاکٹر ہیں وہ دی ہوئی گرانٹ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ پرائمری اینجیوپلاسٹی کے نام پر ہر ڈاکٹر ایمرجنسی میں 20,000 روپے فی مریض کمیشن وصول کر رہا ہے، اور یہ کاروبار مبینہ طور کے اوپر ہسپتال کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز مل کر چلا رہے ہیں۔ اور مجھے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ 20,000 روپے کمیشن کے حصول کے لیے ان مریضوں کو بھی جن کو ایمرجنسی میں پرائمری اینجیوپلاسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان مریضوں کی بھی اینجیوپلاسٹی کر دی جاتی ہے۔ یہ مریضوں کے ساتھ ایک سنگین وہ مذاق ہو رہا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر میں کہ میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے۔ یعنی محض 20,000 کے کمیشن کے حصول کے لیے مریض کے ساتھ سنگین مذاق کیا جاتا ہے، اور اسے جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی ایمرجنسی اینجیوپلاسٹی کر دی جاتی ہے۔ پروفیسر ندیم قمر، نیب کے کیسز ان کے ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے سائنس سرکار نے سنگین الزامات میں ملوث افسروں کو، وزیروں کو اور دیگر لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کی بھی پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پروفیسر ندیم قمر کو تیسری بار ماورائے قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر جو ایک قومی ادارہ ہے، اسے سائنس سرکار کی ذاتی اوطاق کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج اس گفتگو کو میں اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پروکیورمنٹ کے حوالے سے، ہیومن ریسورسز کے حوالے سے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو یہاں کھلی لوٹ مار کا ایک سلسلہ جاری ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وفاقی وزارت صحت کے حوالے سے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وفاقی وزارت صحت کے ماتحت پاکستان نرسنگ کونسل جو ایک قانونی اور آئینی ادارہ ہے اور ملک بھر کے نرسنگ اسکولوں کی تعلیم و تربیت کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، کونسل کی نئی صدر دباؤ میں نہیں آئیں اور بالآخر اور پی این سی میں کونسل کی عدم موجودگی میں رات کی تاریکی میں رجسٹرار کے زیر سایہ تقریباً 83 ایسے نجی نرسنگ اسکولوں کو الحاق دیا گیا تھا جو اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ وہ اب کونسل کی صدر کے حکم کے مطابق انہیں ڈی رجسٹرڈ کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں نے لاکھوں روپے کی رشوت دے کر رات کی تاریکی میں یہ کام کروایا تھا، اب وہ اپنی دی ہوئی رشوت کی واپسی کے لیے بے چین ہیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو نے کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے کے بجائے قانون اور قاعدے کے مطابق اپنے کام کا آغاز کیا ہے، گو کہ اس سلسلے میں انہیں بڑی رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کونسل کی صدر کی جانب سے یہ خوش آئند اقدام ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری جانب کونسل کو کمزور کرنے کے حوالے سے صوبہ پنجاب میں کونسل کے جو جعلی انتخابات کرائے تھے وہ ہمارے ایک ہم اثر معزز صحافی دوست فیصل درانی کی درخواست کے اوپر صوبائی محتسب نے پنجاب میں ہونے والے کونسل کے انتخابات کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان نرسنگ کونسل کو اس بات کا سیریس نوٹس لینا چاہیے کہ جو سرکاری ملازمین نجی اسکولوں کے بزنس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ خلاف قانون ملوث ہیں، نہ صرف وہ ایسے اسکولوں کو بھی ڈی رجسٹرڈ کریں بلکہ ان کی ملازمت کے حوالے سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ سرکاری سروس میں ہوتے ہوئے، سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے وہ ایک کیا چار اسکول چلا رہے ہیں۔ جیسے کہ قیوم مروت صاحب، ان کا اسکول کا بزنس کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عبد الناصر خان صاحب جو سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں گریڈ 17 کے ملازم بھی ہیں اور سائٹ ایریا میں ان کا اپنا نرسنگ اسکول بھی ہے، اور اپنے نرسنگ اسکول کے اندر وہ کوئی دوسرا نرسنگ اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ پاکستان نرسنگ کونسل کو چاہیے کہ وہ صاف، شفاف اور غیر جانبدار لوگوں پر مشتمل بلکہ معائنہ ٹیموں کے اندر وہ اس صوبے کے اچھی شہرت رکھنے والی این جی اوز کے نمائندوں کو بھی شامل کریں تاکہ اسکولوں کے معائنے کے اندر شفافیت آ سکے، اور دیگر پروفیشنل آرگنائزیشنز کو بھی شامل رکھیں تاکہ نجی نرسنگ اسکولوں کا جو تعلیم و تربیت کا ڈھانچہ پاکستان نرسنگ کونسل کے قواعد و ضوابط میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہمارے نجی نرسنگ اسکول ہوں۔ اور آج اس گفتگو میں بھی میں اپنی اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ ملک میں جو زمینی حقیقت ہے اس کے مطابق ڈپلومہ نرسنگ کے فیصلے کے اوپر بھی غور و خوض کر کے اسے دوبارہ شروع کیا جانا چاہیے۔ محکمہ سے سندھ میں طبی اور نیم طبی عملے کے احتجاج کے ایک مرحلہ پورا ہو گیا اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی گئی ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے جو فریقین کے مابین ٹائم مقرر ہوا ہے وہ 5 نومبر کی تاریخ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 5 نومبر تک حکومت نے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں سے جو وعدے کیے ہیں وہ اسے پورا کرتی ہے، یا یہ کام پھر دوبارہ احتجاجی تحریک کی جانب جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔